الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرنے والا اس سے ہرگز دین اسلام کے علاوہ کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین مبین اسلام جس سے اللہ راضی ہوا، جس کے بارے میں غدیر کے دن جو اعلان ہوا اس کو آئے قرآنی نے یوں تشریح کیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمتوں کو مکمل کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن جو علی کی ولایت کا غدیر کے دن اعلان ہوا اس سے اب دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اب ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور راضی اللہ اسی وقت ہوتا ہے جب اسلام پر عمل کیا جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اب ہمیں احکام کو حاصل کرنا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ حاصل کرنے کے تین ہی طریقے بیان کیے گئے ہیں: یا تو انسان خود مجتہد ہو، قرآن و حدیث سے خود شریعت کے احکام نکال سکے، یا انسان کسی مجتہد کی تقلید کرے، اس پر نیت کر کے اس کے فتوے پر بھروسہ کر کے عمل کرے، یا احتیاط کے مطابق عمل کرے۔ اچھا، جب تقلید کے ذریعے سے انسان عمل کرنا چاہے گا تو انسان کے ذہن کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ انسان چار حالتوں سے گزرتا ہے: یا انسان کو یقین ہوگا، یا انسان کو ظن ہوگا، یا انسان کو شک یا وہم ہوگا۔ یقین کی کیفیت کہ انسان کو 100% یقین ہو
کہ مجھ پر نماز ظہر واجب ہے، مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی شک شبہ یا ریب کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد شک اس کو کہتے ہیں کہ جو 50-50 ہو، یعنی 50% ذہن انسان کا اس طرف جا رہا ہے تو 50% ذہن اس طرف جا رہا، کسی ایک بات پر انسان کا ذہن ٹھہر نہیں پا رہا ہے۔ جیسے آپ نے گھڑی کا پنڈال دیکھا ہوگا کہ پنڈال کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کہیں ٹھہر نہیں پاتا وہ، کسی جگہ جمتا نہیں ہے۔ شک کی حالت میں بھی انسان اسی طریقے سے کبھی ذہن کہتا ہے کہ میری یہ تیسری رکعت ہوگی، کبھی ذہن کہتا ہے کہ میری چوتھی رکعت ہوگی، کبھی پھر ذہن کہتا ہے کہ تیسری رکعت ہوگی، پھر ذہن کہتا ہے کہ چوتھی رکعت ہوگی، یعنی ایک طرف ذہن ٹھہرتا نہیں ہے۔ جس کو 50-50 کہیں کہ 50% احتمال اس طرف جا رہا ہے، 50% احتمال اس طرف جا رہا ہے۔ اچھا 50-50 ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر شک کے 3 پہلو ہیں تو تینوں پہلو مساوی ہو جائیں گے، 33 ہے۔ شک کرتے ہیں کہ میری دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد، تو اب 3 شک کے پہلو ہو گئے، تو تینوں شک کے پہلو برابر کریں گے تو 33.33 آئے گا مسئلہ۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں عربی میں متساوی الطرفین، جس کے دونوں طرف برابر ہوا کرتے ہیں، اس کو شک کی کیفیت کہتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی آپ انسان کی ذہنی کیفیت کو ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ فقہ کے مسائل کو سیکھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ بار بار آئے گا کہ آپ کو یقین ہے یا ظن ہے یا اطمینان ہے یا شک ہے، کون سی کیفیت ہے، اس کے حساب سے مسئلہ بنتا ہے نہیں۔ تو دوسری چیز ہوگی شک 50-50، اور ظن 50 سے لے کر 99 تک جو پرسنٹیج بنتی ہے، یعنی آدھے سے زیادہ اور 100% سے کم، اتنا جو ہے درجے میں جو بڑا ہوا خیال ہے اس کا نام ہے ظن۔ اچھا ظن میں بھی کچھ ظن ایسے ہوتے ہیں جو بہت طاقتور ظن ہوا کرتے ہیں، جس کو اطمینان کہتے ہیں۔ یہ اطمینان ظن ہی کی ایک کیفیت ہے، لیکن طاقتور ظن کو اطمینان کہتے ہیں، جو تقریباً 90 سے لے کر 99% تک ہوتا ہے۔ لیکن ظن جو ہے 51 سے لے کر 91% تک، اس میں اطمینان بھی شامل ہے، لیکن اطمینان ظن قوی کو کہتے ہیں، جس کو وحید خراسانی سے اطمینان پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اطمینان نام ہے یقین عرفی کا، یعنی عام طور پر لوگ اس کو یقین ہی سمجھتے ہیں، جیسے ہمیں اطمینان ہے کہ چھت نہیں گرے گی۔ اگر اطمینان نہ ہوتا تو ہم سب میں یہاں سے بھاگ جاتے، یعنی کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہے، اطمینان ہے، لیکن یقین نہیں ہے، اس لیے کہ عقلاً گرنا ممکن ہے، ہو سکتا ہے اس کا مسئلہ کمزور ہو گیا ہو سکتا ہے کسی نے اوپر بم رکھا ہوا ہو سکتا ہے کسی نے کوئی اور خرابی کی ہوئی، ہمیں کیا پتہ ہے، یقین تھوڑی ہوتا ہے، بس اطمینان ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان یہاں بیٹھتا ہے، اس کو یقین عرفی کہتے ہیں، جس کو اطمینان بھی کہا جاتا ہے۔ تو تیسری کیفیت کا نام ہے ظن، جس ظن کی ایک کیٹیگری اطمینان ہے، جس کو ظن قوی کہتے ہیں 90 سے لے کر 99 تک، اور ظن ہوتا ہے 51 سے لے کر 99% تک۔
چوتھی کیفیت کا نام ہے جو 50 سے کمتر ہوگا اور 0 سے اوپر ہوگا، یعنی 1% سے لے کر 49% تک، جس کو اصل میں تو وہم کہتے ہیں، لیکن وہم کی ایک کیٹیگری جو طاقتور وہم ہوتا ہے، جو 49, 47, 48% ہوا کرتا ہے، اس کو فقہ میں گمان کہتے ہیں۔ باقی جو چھوٹی حیثیت سے ہوتے ہیں اس کو وہم کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے 4 قسم ملاحظہ کی: یقین، شک، ظن، اور ظن کے ضمن میں ظن قوی جس کو اطمینان کہتے ہیں 90 سے 99% تک، اور 50 سے کمتر وہم جس کی وہم کی ایک کیٹیگری گمان ہے جو 47, 48, 49% ہوا کرتا ہے۔ یہ اصطلاحات اس لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ سارے مسائل میں یہ دخالت رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے مسئلے کو سیکھا جاتا ہے، ورنہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کبھی کچھ کہا گیا کبھی کچھ کہا گیا، لیکن وہ یقین کی کیفیت کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، ظن کی کیفیت کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، شک کی کیفیت کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، ہر ایک کے مسئلے الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کیفیت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آئیے جہاں پر بات ہماری ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ انسان اس پر اپنی عبادات میں تقلید کرنا ہے اور معاملات میں بھی تقلید کرنا ہے، اپنے تمام امور میں تقلید کرنا ہے، لیکن 4 جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر تقلید نہیں کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اصول دین، جو 5 موٹے موٹے اصول ہیں، اس میں تقلید نہیں ہوا کرتی ہے۔ توحید، رسالت، قیامت، امامت، عدالت، اس میں جو ہے کوئی تقلید نہیں ہے، یہ عقلی دلیل سے سمجھی جاتی ہے۔ البتہ عقلی دلیل پیش کر چکے ہیں کہ بعض لوگ عقلی دلیل کو واجب مانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں خالی یقین ہونا کافی ہے، عقلی دلیل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جو تشریح پچھلے درس میں گزر گئی۔ دوسری چیز جس میں تقلید نہیں وہ ضروریات دین ہے، جیسے روزہ، نماز، حج، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو سارے مسلمان جانتے بھی ہیں اور تمام علماء اس کو قبول کرتے ہیں۔ تیسری چیز یقینیات، اس میں بھی تقلید نہیں ہوا کرتی ہے کہ انسان یقینی طور پر جانتا ہے کہ گری ہوئی مایا چیز پیشاب ہے، تو یقین ہے تو پیشاب ہی سمجھے گا، یقین نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ بنے گا، یا یقین ہے کہ برتن نجس ہو گیا، یا یقین ہے کہ کپڑا نجس ہو گیا، یقین ہے کہ بدن نجس ہو گیا، تو یہ یقین جو ہے اس میں کوئی تقلید نہیں چلتی، یقین پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی: اصول دین، ضروریات دین اور یقینیات، ان میں تقلید نہیں ہوا کرتی۔ چوتھی اور آخری چیز موضوعات، اس کے اندر بھی تقلید نہیں چلا کرتی ہے، اور اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ موضوعات میں تقلید نہیں کرنا ہوتی ہے، بلکہ موضوعات میں ہر ایک میں اصل برات جاری ہے۔ جیسے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ شراب ہے یا شراب نہیں ہے، لیکن اصل موضوع میں شک ہو جائے، جملہ کیا تھا؟ الخمر حرامن، خمر یعنی شراب، حرامن اس کے اوپر حکم ہے، تو خمر جو شراب ہے وہ موضوع ہے جس پر حرامن کا حکم آ رہا ہے۔ جب موضوع میں شک ہو جائے تو وہاں پر کوئی تقلید نہیں چلتی کہ مجتہد سے پوچھے کہ اب ہم کیا کریں، مجتہد کے بیچارے کو کیا پتا شراب کیسی ہوتی ہے،
اس نے تو کبھی شاید دیکھی بھی نہیں ہوگی بیچارہ. وہ تو پینے والے جانتے ہیں یا بنانے والے جانتے ہیں یا بیچنے والے جانتے ہیں کہ مجتہد کو نہیں پتہ ہوتا ہے. موضوع کے اندر جب شک ہو جائے کہ شراب ہے شراب نہیں ہے تو اس کے اندر اصل براءت جاری ہوا کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس مائع کو اٹھا کر کے پیا جا سکتا ہے. شک کرتے ہیں کہ یہ مرغی کے اندر کالا گوشت ہے یا خون کی رگ ہے، کیونکہ خون کھانا جائز نہیں ہوا کرتا، اس لیے خون کی رگ مرغی کی ران سے نکال دینا واجب ہوا کرتا ہے، کھا نہیں سکتے ہیں. اس سے شک ہو رہا ہے کہ یہ مرغی کی رگ ہے یا مرغی کا کالا گوشت ہے. شک کی صورت میں اصل براءت جاری کریں گے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اٹھا کر کے کھایا جا سکتا ہے. اس لیے یہاں پر بعض دوستوں کو مچھلی کے مسئلے میں شبہ ہو گیا تھا. ہم نے جب ان کا مسئلہ دیکھا تو پتہ چلا اس مسئلے میں اور ہمارے بتائے ہوئے مسئلے میں بہت فرق ہے. اس لیے جو ہے ذرا غور سے پہلے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے کوئی بات کہیں. تو موضوعات کے اندر جو ہے جب بھی شبہ پیش آ جائے تو اصل براءت جاری ہوگی. شک ہوتا ہے کہ یہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں نجس ہے یا نہیں ہے، اصل براءت جاری کریں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، ہم اٹھا کے کھا لیں گے. اگر پتہ نہ ہو تو پتہ ہو تو نجس سے بچنا ہے. شک کی بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہ سامنے والا جو ایک کھانا آیا ہے وہ غصبی کھانا ہے یا کھانا غصبی نہیں ہے. یہ کھانا جو ہے رشوت کا ہے یا رشوت کا نہیں ہے. یہ کھانا سود کا ہے یا سود کا نہیں ہے. یہ کھانا حرام مال سے کمایا ہوا یا نہیں کمایا. ہمارے سامنے جتنے بھی شک آئیں گے سب کے اندر کہیں گے اصل براءت جاری کریں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اٹھا کر کے کھا لیں گے. شک کی صورت میں. اگر کسی کے بارے میں یقین ہے کہ اس نے ہمیں حرام ہی دیا ہوا ہے تو پھر کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے. اس لیے آپ آرام سے ہوٹل میں بیٹھ کے چائے بھی پی سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں. حتیٰ وہ شخص جو بینک میں نوکری کرتا ہے سود کی، پھر بھی ہمیں پتہ نہیں، اس کے گھر پر کھانا کھانے گئے، پتہ نہیں کھانا سود کے پیسے سے لا کر رکھا ہے، یہ چائے سود کے پیسے سے لا کر رکھی ہے یا نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. شک کی صورت میں اصل براءت جاری کریں گے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اٹھا کر کے اس بینکر کے گھر پر بھی چائے اور کھانے کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ بینک کے اندر سارا دن حرام کام نہیں ہوتا. فرض کریں 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اس میں سے شاید 1-2 گھنٹے جو ہے وہ حرام کام کر رہا ہوگا، باقی جو ہے 6 گھنٹے حرام کا کام نہیں ہوتے. بس اس لیے جتنا حرام کا کام ہے اس کی نسبت سے تنخواہ حرام ہوا کرتی ہے، باقی جو حرام کا کام نہیں کرتا اس کی نسبت سے اس کی تنخواہ حلال ہوا کرتی ہے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اصل براءت جاری کریں گے اور اس کی وجہ سے ہم بینکر کے گھر پر بھی کھانا کھا سکتے ہیں. وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں ان کے گھر پر بھی کھانا کھا سکتے ہیں. تو ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کون سا کھانا لا کے رکھا، رشوت والا کھانا ہے یا اس نے اپنی اصل تنخواہ سے کھانا دیا ہے، پتہ نہیں ہے. اصل براءت جاری کریں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. کوئی آدمی ظالم ہے، بادشاہ ہے، وہ لوگوں پر ظلم کر کے مال لے لیا کرتا ہے، ہمارے سامنے کھانا ہے، شک کرتے پتہ نہیں حرام کا کھانا ہے حلال کا کھانا ہے، ہم کہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے، اصل براءت جاری کریں گے اور وہ کھانے کو استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ شک ہو کی بات کر رہے ہیں، جہاں یقین ہو جائے کہ حرام ہے، جہاں یقین ہو جائے کہ نجس ہے، جہاں یقین ہو جائے کہ غصب ہے، جہاں یقین ہو جائے کہ سود ہے، جہاں یقین ہو جائے کہ جو رشوت کا مال ہے، وہاں پر نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اسی لیے کہ یقین میں اور شک میں بہت فرق پیدا ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے انسان کے مسائل پر عمل کرنے کی کیفیت بتائے کہ یقین الگ چیز ہے، شک الگ چیز ہے، ظن الگ چیز ہے، گمان الگ چیز ہے. یہ ساری چیزیں جو مد نظر رکھنا ہوتی ہے. اب کسی کو یقین ہے 100% کہ یہ حرام ہے یا نجس ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتا. موضوعات میں شریعت نے
کلی طور پر اجازت دی کہ آپ شک کی صورت میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کچھ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے چند مثالیں آ گئیں، لیکن اس موضوعات کے اندر اصول جاری کرنے کے لیے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی تقلید وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن 5 ایکسپشنز ہیں، 5 استثناء ہے۔ اس 5 استثناء کو سمجھ لیا جائے تو بس پھر اس کے بعد ہر جگہ پر آپ موضوعات میں اصل برات جاری کر کے کہیں گے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک دفعہ پہلے بیان کر چکے کہ شک کرتے ہیں کہ کوکو کولا جو ہمارے سامنے آئی ہے یا پیپسی جو ہمارے سامنے آئی ہے، آیا یہ کمپنی اسرائیل کو مدد کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ شک کی صورت میں اگر کسی کو نہیں پتا ہے تحقیق کرنا بھی واجب نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا ہے تو کوکو کولا پیپسی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں کسی کو یقین ہو جائے کہ وہ اسرائیل کو مدد کر رہے ہیں تو پھر خامنئی آغا سیستانی دونوں کا فتویٰ ہے کہ پھر اس کمپنی کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ موضوع ہے، موضوع کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے اسرائیل کو مدد کرنے والی کمپنی ہے یا نہیں ہے، تو اصل براعت جاری کریں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیور بردرز بہت مشہور ہو گیا کہ وہ اسرائیل کو مدد کرتے ہیں، لیکن جب تک انسان کو یقین نہیں آ جاتا ہے تب تک اس سامان کو استعمال کرنے کی ضرورت، استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں یقین آ جائے تو پھر چونکہ اسرائیل کو مدد کر رہے ہیں اس لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شک کی صورت میں جس کو شک ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، جس کو یقین آ جائے خود یقین اس کے اپنے لیے چلے گا، کسی دوسرے پر زبردستی سے منوا نہیں سکتا ہے۔ ایک آدمی کی اپنی تحقیق ضروری نہیں کہ دوسرا بھی مانے، مجھے یقین ہے تو دوسرے کو تحقیق کرنے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا ہوں اور دوسرے کو یقین کرنے پر بھی مجبور نہیں کر سکتا ہوں۔ ہماری تحقیق ہمارے لیے چلے گی، دوسرے کے لیے نہیں چلے گی۔ تحقیق کرو گے خود پھنسو گے، تحقیق کرنا کوئی واجب نہیں ہے۔ بس اس لیے موضوعات میں اصل قانون یہ ہے کہ کوئی تقلید نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، اصل براعت جاری کر کے شک کی صورت میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ 5 ایکسپشنز وہ اس میں سے صرف ایک آپ کے سامنے پیش کیا تھا، امور مہمہ، جان مال عزت، یہ امور مہمہ کہلاتا ہے۔ اس کے اندر اصل براعت نہیں چلتی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں شک ہو جائے کہ سلمان رشدی ہے یا نہیں ہے، ہم شک کی صورت میں اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یقین ہو تو قتل کرنے کی اجازت ہے سلمان رشدی کو، لیکن شک کی صورت میں اس کو قتل نہیں کر سکتے کہ سلمان رشدی ہے، کوئی اس کی شکل کی جیسا کوئی اور آدمی آ گیا، کیونکہ یہ جان کا مسئلہ ہے، جان میں اصل براعت نہیں چلتی ہے۔ یا کوئی عورت جس کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ ہماری دودھ پلائی بہن ہے یا بہن نہیں ہے، تو شک کی صورت میں اصل براعت جاری کر کے کہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، شادی کر لے تو نہیں کر سکتے ہیں، اور یہاں پر احتیاط کرنا پڑے گی کیونکہ عزت کا مسئلہ ہے یہاں پر۔ اسی طرح جو ہے مال معتد بہی، وہ اتنا مال جو قابل اعتنا ہو، وہ راستے میں پڑا ہوا مل گیا، مثلا مدرسے میں جاتے ہوئے 5000 کا نوٹ مل گیا، کہا کہ یہ شک ہو رہا ہے کہ میرا پیسہ ہے یا کسی اور کا ہے، 5000 کا نوٹ میرا ہے یا کسی اور کا ہے، شک کرتے ہوئے اصل براعت جاری کرے، 5000 کا نوٹ جیب میں ڈال کے استعمال کرنے لگے، ایسا نہیں چلتا ہے انہیں، وہاں پر جو ہے احتیاط کرنا پڑتی، جان مال عزت کے مسئلے میں احتیاط کرنا، یہ پہلی چیز، وہاں اصل براعت نہیں چلتی ہے۔ دوسری چیز جہاں پر انسان کو اصل براعت جاری نہیں کرنا ہے اور موضوع میں احتیاط کرنا ہے، وہ ہے استصحاب۔ انسان کو شک ہو جائے کہ یہ فرش پاک تھا، کسی بچے نے آ کے بعد میں اس کو نجس کر دیا یا نہیں، شک کی صورت میں اصل براعت جاری کر کے کہیں کہ نہیں انشاءاللہ پاک ہوگا،
نہیں، اس کے اندر استصحاب کا قانون چلتا ہے۔ اچھا، استصحاب ہے کیا چیز؟ استصحاب ہوتا ہے کہ پہلے انسان کو یقین آئے، پھر اسی چیز پر انسان کو شک ہو رہا ہو تو اپنے یقین کو جاری کرے گا، شک کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس کو چھٹے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تنقض الیقین بالشک بل انقضہ بیقین آخر۔ اپنے شک کو کبھی بھی نہیں، اپنے یقین کو کبھی بھی شک کے ذریعے سے نہ توڑو، بلکہ ہمیشہ یقین کو یقین ہی آ کے توڑ سکتا ہے، یقین کو شک آ کے کبھی نہیں توڑ سکتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ وہ انسان کی جو کیفیت 4 قسم کی آپ کے سامنے بیان کی، اس کا کتنا اثر ہے۔ دیکھیں کہ چھٹا امام نے فرمایا کہ یقین کو کبھی بھی شک آ کے نہیں توڑ سکتا، کیونکہ یقین مضبوط چیز ہے، کچی چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، نہیں، بلکہ یقین کو دوسرا یقین آ کر اس کے توڑے گا، ورنہ یقین پہلا والا باقی رہے گا۔ آئیے اس کو مثال آپ کے سامنے پیش کریں۔ اب مثال یہ پیش کریں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بچے نے فرش کے اوپر پیشاب کر دیا، تو ہمیں یقین ہوگا کہ یہ فرش نجس ہو گیا، یقین ہوا کہ نہیں؟ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز ہے کہ جو ہے بچے نے پیشاب کر دیا، یقین ہو گیا۔ اب پہلے نمبر پر یقین آیا ہے، شک کرتے ہیں کہ یہاں کے خادم نے اٹھا کر کہ یہ فرش دھو کے پاک کر دیا ہے یا نہیں، تو یہ شک ہو رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، شک کرنے کہ شاید جو ہے وہ خادم یہاں پر کام کرتے رہتے ہیں تو شاید اس نے اٹھا کر کے پاک کر دیا، اس کو بھی پتہ ہے کہ فرش نجس ہو گیا ہے، تو شک کرتے ہیں کہ اس فرش کو کیا خادم نے پاک کر دیا یا نہیں۔ تو ایسی صورت میں یقین کو باقی رکھیں گے، یعنی نجاست کو باقی رکھیں گے جس پر ہمیں یقین تھا۔ اب یہ نجاست کا یقین کب ٹوٹے گا؟ جب ایک دوسرا یقین آ جائے کہ ہم اپنی آنکھ کے سامنے خادم کو پاک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، صحیح طریقے سے پاک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس یقین کے آنے کے بعد یقین بے نجاست ختم ہوگا، ورنہ جو ہے یقین بے نجاست ختم نہیں ہوتا، یقین دوم آ کے یقین اول کو ختم کرے گا، ورنہ وہ ختم نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے جہاں پر بھی جو ہے شک ہو جائے تو شک کی صورت میں اصل براءت جاری کر کے کہ ہماری ذمہ داری نہیں، یا نہیں چلے گا، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں پر جو استصحاب کا مسئلہ ہے، یقین سابق کا مسئلہ ہے، پہلے یقین آیا ہوا ہے، اس لیے اس کو شک سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یا مثلا یہ ایک پریکٹیکل مثال ہے، بہت زیادہ جو لوگ سامنے لے کر آتے ہیں، وہ یہ کہ کسی زمانے میں لوگ آغا خوئی کی تقلید کیا کرتے تھے، ابھی بھی باقی ہیں بہت سے لوگ، اور بازار میں ایسی باتیں اڑتی رہتی تھی کہ آغا خوئی جو ہے وہ صدام کے ساتھ مل گئے ہیں، امریکہ والے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں، ضد انقلاب ہو گئے، کیا کیا باتیں اڑتی تھی بہرحال۔ تو چونکہ پہلے یقین تھا ان کی عدالت پر اور ان کی تقلید کی تھی، اور اس کے بعد ان بازار میں باتیں اڑنے کے نتیجے میں شک ہو رہا ہے، اس لیے قانون استصحاب جاری ہوگا کہ پہلے یقین تھا، بعد میں باتیں اڑنے کی وجہ سے شک پیدا ہوا، ہم اپنے یقین پر باقی رکھیں گے، یعنی عدالت آخوئی پر باقی رہ کے تقلید پر باقی رہنا واجب ہوگا۔ ہم آخوئی کی تقلید یا سیستانی کی یا خامنہئی کی یا خمینی کی تقلید اس طرح تبدیل نہیں کر سکتے کہ کسی نے کوئی بات آگے کر دی فوراً جو ہے شک کی بنیاد پر تبدیل کرنا شروع کر، نہیں، اپنے یقین کو باقی رکھیں گے، خامخواہ جو ہے یقین کو توڑا نہیں جا سکتا شک کے ذریعے سے۔ بس اس لیے استصحاب کے قانون میں اصل براءت جاری نہیں ہوتا ہے، بلکہ یقین سابق کو باقی رکھنا، پہلا جو یقین آیا ہے اسی کو باقی رکھنا ہوتا ہے اور شک کی پرواہ نہیں کرنا ہے۔ یہ استصحاب بھی دوسری چیز تھی جہاں پر موضوعات
کے اندر اصل براعت جاری نہیں ہوگی، بلکہ احتیاط سے اور استصحاب کے مطابق، یقین سابق کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ 3 اور چیزیں ہیں جس میں پہلی چیز قانون تزکیہ ہے۔ یہ بالکل الٹا قانون ہے جو اسلامی ممالک میں چلا کرتا ہے۔ اسلامی ممالک میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں مرغی کا گوشت دیکھا، بکرے کا گوشت دیکھا، گائے کا گوشت دیکھا، پتہ نہیں کہ صحیح طرح ذبح کیا یا نہیں، ذبح کرتے وقت جو ہے اللہ اکبر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں، شک کی صورت میں اصل براعت جاری کریں گے، کہیں گے انشاءاللہ مسلمان نے صحیح ذبح کیا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ بہت دقت نہ کرو، غور و فکر نہیں کرو، ورنہ جو ہے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، بلکہ کچھ چیزیں نیگلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے میں کچھ چیزیں جو ہے تھوڑے سے آنکھوں کو پھیرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی آپ کو تھوڑی سی لطیفہ مانند لگے، لیکن شریعت کا مسئلہ ایسا ہے، وہ یہ کہ مرغی کٹ رہی ہے، آپ اپنا جو چہرہ پھیر کے کھڑے ہو جائے تاکہ وہ دیکھے ہی نہیں کہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، وہ اس کے حوالے ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ جانے، وہ اس کا کام نہیں ہے۔ ہم تو کھانے سے مطلب رکھتے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے حلال ہو جائے بس کافی ہے۔ یہ لگتا تو جو ہے وہ تھوڑا لطیفہ ٹائپ کا، لیکن حقیقت میں شریعت کا مسئلہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس پہ توجہ ہی نہیں دینا ہے۔ توجہ دیں گے تو پھنسیں گے، کہ آپ کی ذمہ داری بن جائے گی، پھر جو دیکھیں سب چیز حرام نظر آئے گی، کہ بکرے بھی حرام، مرغیاں بھی حرام، گائے بھی حرام، آپ کچھ جو ہے کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ہاں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تحقیق کرنے کی، آپ کون سی ذمہ داری ہے؟ اسی طرح چاند کے مسئلے میں بھی، چاند کے مسئلے میں موضوع کا مسئلہ ہے، اور جو ہے تحقیق کرنا ہم پر کوئی واجب نہیں ہے۔ آپ جا کے آرام سے ٹھاٹ سے جو بستر میں سو جائیں، آپ کو تحقیق کرنا کس نے کہا ہے؟ جب خود بخود پتہ چلے گا تو ہماری ذمہ داری ہوگی، عید ہوگی یا رمضان ہوگا، کوئی جو ہے تحقیق کرنا واجب نہیں چاند کے مسئلے میں۔ ٹھاٹ سے آرام سے سوئے، جب پتہ چل گیا، ورنہ وہی پرانا حکم جاری رہے گا، بس ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے چاند کے مسئلے میں بھی کہا کہ آپ کو کوئی جو ہے ذمہ داری کا کام نہیں دیا گیا، آپ کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ جو بستر میں ٹھاٹ سے یہاں پر اتنا حساس بنا لیتے ہیں کہ جس کے سے جھگڑے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں۔ اس لیے بہرحال موضوعات میں کوئی تحقیق کرنا ہم پر ذمہ داری نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ خود بخود پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اصل براعت جاری۔ اچھا، پاکستان جیسے اسلامی ممالک میں جہاں پر اکثریت مسلمان رہتے ہیں، وہاں پر یہی قانون ہے، گائے، مرغی، بکرے، اس کے اندر یہی کہ آپ بازار میں جا کے مال خرید لیں، پتہ نہیں ہے کہ صحیح ذبح کیا ہے یا نہیں کیا، اللہ کا نام لیا ہے نہیں، انشاءاللہ صحیح ہوگا، اصل براعت جاری کرنا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے جو ہے اس مسئلے میں تحقیق کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور سنی سنائی بات پر جو ہے کان دھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ کو پوری یقین کی بات سامنے نہ آ جائے تب تک آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اسلامی مملکت میں جو قانون ہے کہ آپ جا کے بازار سے مال خرید لیں، یعنی حیوانات والی چیزیں خرید لیں، مرغی، گائے، بکرا یہ خرید لیں، کٹا ہوا خرید لیں، اس میں کوئی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کافر ممالک میں بالکل الٹا قانون ہے، وہ یہ کہ وہاں کے حیوانات نہیں خرید سکتے، نہ مرغی کٹی ہوئی خرید سکتے ہیں، نہ گائے خرید سکتے ہیں، نہ جو ہے بکرا خرید سکتے ہیں، نہ اس کی چربی خرید سکتے ہیں، نہ اس کی چمڑی خرید سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ حیوانات کے اجزاء خریدنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر حیوانات حرام ہے کھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوانات کے اندر سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، اور وہاں پر اکثریت چونکہ غیر مسلم ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے تب تک جو ہے غیر مسلم کا قانون چلے گا، اور اس کی بنیاد پر وہ سارے جانور ہمارے لیے حرام ہیں۔ مسلمان مملکت نے کہا پرواہ نہیں کرو، اور کافر مملکت نے کہا پرواہ کرو، کیونکہ وہاں پر جو ہے ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، وہاں پر ذمہ داری رکھی ہے۔ ہاں وہاں پر ایک علاج بتایا گیا، اور وہ علاج یہ بتایا گیا
کہ کافر ممالک کے اندر جو ہے اگر کوئی مسلمان نمائندے جس پر اعتماد ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اطمینان کر کے ہمیں بتاتے ہیں اور ہمیں بھی ان کی بات پر اطمینان آتا ہے، تو پھر جو ہے ان کے اطمینان کے اوپر کہ مسلمان ذبح کرنے والے کچھ مقرر کیے گئے کسی سلاٹر روم کے اندر، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے مسلمان ذبح کرنے کا اطمینان ہو جائے تو پھر وہاں باہر کا گوشت بھی لیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایران اپنے چند علماء نیوزی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ اور ایسے ممالک میں بھیجتا ہے، خود باقاعدہ ایرانیوں کے اپنے جو سلاٹر روم بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ایرانی علماء کی نگرانی میں حیوانات کو ذبح کیا جاتا ہے اور مسلمان ذبح کرنے والا ہوتا ہے۔ حتیٰ یہ تو اتنا مشہور ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں وہاں کے غیر مسلم بھی کہتے ہیں ہمیں بھی جو ذبح شدہ گوشت چاہیے، ہمیں جو ہے وہ الیکٹرک مشین سے کٹا ہوا گوشت جو نہیں چاہیے، اس میں مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جب پتہ چل جائے کہ غیر مسلم ممالک میں کہ مسلمان ہی ذبح کرنے والا، تب جا کر کے وہ گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ تو اصل یہ ہے وہاں پر کہ ذبح کرنے والا مسلمان پتہ ہونا چاہیے، تب تک جو ہے اس گوشت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جبکہ مسلمان مملکت میں آپ کو کوئی بھی گوشت نظر آئے آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہاں لیکن مسلمان مملکت میں پاکستان میں ایک پرابلم ہے، اگر جو کمپنیز کافروں کی کمپنیز ہے وہاں جا کر کے کھاتے ہیں، ان کی ہوٹلوں میں جا کے کھاتے ہیں، تو وہاں پر گوشت بکری مرغی اور جو ہے گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور جو ہے حیوانات کے اجزاء نہیں کھا سکتے، جیسے KFC، میکڈونلڈ یا چائنیز ریسٹورنٹ، اس کے اندر اگر مالک ان کے جو ہے غیر مسلم ہیں تو ان ممالک کے اندر ان ہوٹلوں میں جا کے نہیں کھانا کھا سکتے، یعنی یہ نہیں کھا سکتے۔ سبزی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، دال وغیرہ استعمال، دال کے لیے کون جاتا ہے وہاں پر؟ مرغی کے لیے جاتا ہے یا گوشت کے لیے جاتا ہے، وہی چیز جو حرام ہو گئی، اب میکڈونلڈ KFC میں کون جائے گا انہیں؟ اس لیے جو ہے اس پاکستان کے اندر بھی کافروں کی جو ریسٹورنٹ ہے اس کے اندر جا کے کوئی کھائے گا تو وہ گوشت حرام ہے، چاہے مرغی کا ہو، چاہے بکرے کا ہو، چاہے گائے کا ہو، حرام ہے، چاہے وہاں پر کام کرنے والے سارے مسلمان ہوں، پھر بھی جب تک ہمارے ثابت نہیں ہوگا کہ یہاں پر مسلمان نے ذبح کیا تب تک وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اصل جب تک ہمیں نہیں پتا ہے تب تک KFC، میکڈونلڈ اور جو ہے چائنیز ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے دونوں طرف کے قانون ملاحظہ کیا، مسلمان مملکت اس میں ویسے کلی طور پر حیوانات کو بازار سے خرید کر کے مرغی، بکرا اور گائے بھینس وغیرہ کا گوشت خرید سکتے ہیں، کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، مگر کافر ریسٹورنٹ کے اندر یا کافر ایئر لائنز میں گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ کافر ایئر لائنز میں اگر کوئی پرواز کر رہا ہے تو گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ باقی مراجع نے تو کہا نجس بھی ہے، وہ صرف آغائے خوئی یہ کہتے ہیں کہ وہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کا سوپ پینے اور چاول کھانے کی اجازت ہے، گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس کی خوئی کی ایک دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر آخوئی کہتے ہیں کہ وہ گوشت تو حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، جب نجس نہیں ہے تو اس کے نتیجے کے اندر جو چاول ہے وہ پاک رہے، آپ وہ اٹھا کر کھا لیجئے۔ سوپ ہے وہ گوشت نہیں کہلاتا ہے، جب تک گوشت نہیں کہلائے گا تب آپ سوپ، حالانکہ اسے گوشت میں سے کس نکالا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود سوپ پینے کی اجازت ہے، ہاں سوپ پینے کی اجازت ہے لیکن گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی۔ لیکن بعض مرض کے تو نجس ہی ہے، اصلا نجس سے تو پھر تو سوپ بھی نہیں پی سکتے، چاول بھی نہیں کھا سکتے، پھر تو اس کے ساتھ جو چاول ملے ہوئے مکس ہوتے ہیں اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو قانون آپ نے ملاحظہ کیا کہ قانون تزکیہ یہ ہوتا، تزکیہ نہیں، تزکیہ کا مطلب مسلمان صحیح طریقے سے ذبح کرے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، کہ جب تک یہ ذبح کرنا ہمیں مسلمان کا ثابت نہ ہو تب تک وہ حیوان ہمارے لیے حرام ہوا کرتا ہے۔ اور یہ مسلمان مملکت میں چونکہ اکثریت مسلمان ہیں اس لیے حمل کریں گے انشاءاللہ کسی مسلمان نے ذبح کیا ہو، کافر ممالک میں حمل کریں گے کہ اکثر چونکہ کافر ہے اس لیے کسی کافر نے ذبح کیا ہوگا، باہر کے ممالک کا سارا گوشت ہمارے لیے حرام ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے۔
یہ ہے قانون تزکیہ۔ یہاں پر گوشت سامنے کافر مملکت کے اندر آ جائے تو اصل برات جاری نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ احتیاط کرنا ہوگی، اور وہاں پر جب تک مسلمان کا کاٹا ہوا ثابت نہ ہو جائے تب تک کافر مملکت میں اس گوشت کو نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز رہ گئی، نہیں، دو چیز اور رہ گئی، ایک قانون اشتغال اور ایک قاعدہ الیقین۔ قانون اشتغال یہ ہے کہ جس میں احتیاط کرنا، اصل برات جاری نہیں کرنا شک کے مورد میں، کہ دو برتن ہیں جس میں سے پتا ہے کہ ایک کے اندر پیشاب کا قطرہ گر گیا ہے، خون کا قطرہ گر گیا ہے، نجس ہو گیا ہے، لیکن وہ کون سا برتن ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، تو دونوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ شک کر رہے تو کہے کہ انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہوگا، اصل برات جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یعنی اس میں احتیاط کرنا ہے، دونوں برتنوں کو چھوڑنا پڑے گا جب پتہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک نجس ہو گیا ہے تو قانون اشتغال جاری ہے۔ قانون اشتغال جو کب ہوتا ہے کہ جب ایک ذمہ داری آنے کا یقین ہو گیا کہ خون یا پیشاب گرنے کے سے کوئی نہ کوئی نجس ہو گیا ہے، ذمہ داری آ گئی ہے، اب شک ہو رہا ہے تو شک کی صورت میں اصل براءت جاری نہیں کریں گے، بلکہ دونوں کے درمیان احتیاط کریں گے، دونوں برتن کو استعمال نہیں کریں گے، دونوں کو پاک کر کے استعمال کریں گے۔ اسی طرح نماز جمعہ واجب ہے یا نماز ظہر واجب ہے، پتہ اتنا تو یقین ہے دو میں سے کوئی ایک تو واجب ہے، یہ ذمہ داری آنے کا یقین ہو گیا۔ جب ذمہ داری آنے کا یقین ہو جائے پھر دو چیزوں میں شک ہو رہا ہو تو پھر قانون اشتغال جاری ہوتا ہے، اور اشتغال کے نتیجے میں نماز جمعہ بھی احتیاطاً پڑھیں اور نماز ظہر بھی احتیاطاً پڑھیں، دونوں کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں یقیناً دو میں سے کوئی ایک تو ضرور واجب تھی، وہ ادا ہو گئی ہے۔ اگرچہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک واجب ہے، اس لیے احتیاط کی نیت سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری چیز قانون الیقین، اس میں بھی اصل براءت جاری نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں بھی احتیاط سے کام لینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم فرض کریں ایک پیش امام کی عدالت پر یقین رکھتے تھے اور 5 سال سے اس کے پیچھے نماز پڑھتے چلے آئے، 5 سال کے بعد اب شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ عادل ہے یا نہیں ہے، 5 سال کے بعد شک ہو رہا ہے، تو شک کی بنیاد پر اصل براءت جاری کر کے ہم کہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ویسے یہ کہ اگر عادل تھے اب شک کر رہے ہیں، پہلے بھی یقین تھا اب شک کر رہے ہیں، تو اس حساب کی بنیاد پر اپنے شک کی پرواہ نہیں کریں گے، اصل قانون یہ ہے۔ لیکن یہ شک بڑا عجیب و غریب قسم کا شک ہے، آج جو شک کر رہے ہیں تو پچھلے 5 سال کے اندر بھی شک پیدا ہو گیا، یعنی وہ یقین ہی ختم ہو گیا۔ ابھی جو آج شک کر رہے ہیں تو پچھلے 5 سال کا یقین بھی ختم ہو گیا۔ ایسا شک عجیب و غریب آیا کہ پچھلے 5 سال کے اندر بھی شک ہو رہا ہے کہ وہ پہلے سے عدالت تھی یا نہیں تھی، ہم تو خالی ایسے سمجھ رہے تھے۔ تو یہ شک سرائیت کرتا ہے، اس یقین کو بھی جب ختم کر دیتا ہے تو اصل خالی شک باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے جب شک باقی رہ گیا کہ عدالت ہے یا نہیں تو وہاں پر اصل براءت جاری نہیں کر سکتے جب تک کہ عدالت کسی کی ثابت نہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ بس یہ ہے قاعدہ الیقین، یعنی جو یقین تھا اس کے اندر بھی شک آ کر کے سرایت کرے، شک کے ساری بھی کہتے ہیں اور اس کو قاعدہ الیقین بھی کہتے ہیں، استصحاب قہقری بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی آپ اصل براءت جاری نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پر بھی احتیاط کرنا ہوگی۔ بس خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ موضوعات میں تقلید نہیں ہوتی ہے بلکہ اصل براءت جاری کرنا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مگر ان 5 ایکسیپشنز کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں پر امور مہمہ ہو، استصحاب ہو، قانون تزکیہ ہو، قانون اشتغال ہو یا قانون الیقین ہو، قاعدہ الیقین ہو، ان 5 جگہ کے استثناءات کو سیکھ لیجئے، آپ کو موضوعات کا قانون پتہ چل گیا، آپ کو کروڑوں مسئلے خالی ایک قانون کے سے آپ کے حل ہو گئے، یعنی ایک مسئلہ نہیں ہوا، آپ کے کروڑوں مسائل جو دنیا میں جتنے بھی موضوعات ہیں سب مسئلے خود حل ہو گئے، آپ کے ایک مسئلے سے کروڑ مسئلے آپ کے حل ہو گئے، سارے موضوعات کے مسئلے حل ہو گئے، صرف آپ استثناءات کو یاد کر لیجئے
اور اسی کے ساتھ وقت ختم ہو گیا، کسی کا سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ وہ ہم کہتے ہیں کہ باہر کا کھانا بڑا اچھا لگتا ہے، مطلب جو ہے وہ خون تھوڑا سا شامل ہوتا ہے، اس کو پراپر صاف نہیں کرتے۔ ہاں اس صورت میں کیا ہمارے؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہوٹل میں جب کھانا کھانے جاتے تو گوشت کے ساتھ صحیح طرح پتہ نہیں خون صاف کیا ہے یا نہیں کیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ہوٹل میں تو اتنی پرواہ نہیں کرتے، بارہ خون کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، نظر بھی آ رہا ہوتا، ہاں نظر بھی آ رہا ہے، مثلا نہیں کہہ رہے۔ اگر شک ہو رہا ہے کہ خون کو صحیح طرح صاف کیا ہے نہیں، وہی اصل برات جاری کریں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اٹھا کر کے گوشت کھا لیں گے۔ خون نظر آ رہا ہے تو خون کو نکال کے رکھ دیجئے، باقی گوشت کھا لیجئے، اس لیے کہ خون جو ہے اندر کا خون پاک ہوا کرتا ہے، آپ اٹھا کے رکھ دیں، باقی جو آپ گوشت اٹھا کے کھا لیجئے، آپ کا خون جو ہے وہ بھی چلا گیا، اور آپ کو جو گوشت بھی رہ گیا اس کو اٹھا کے کھا لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، ہاں آخر تک شک ہو گیا، ہاں یعنی پرانی جو ہے ساری، ہاں ظاہراً تو پھر جو ہے مسئلہ اس کی نمازوں میں بھی شک پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال اس میں استفتاء کرش ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹ آیون نکال دے تو ایک الگ بات ہے، اسے قانون کے لحاظ سے تو صحیح نہیں ہے۔ شک ہو رہا ہے یہ نہیں ہے، خالی کی گناہ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب یقین ہے وہ پیش کر رہا ہے، ہم منع کریں گے تو ناراض ہوگا، یہ ناراضگی ہے پہلے بات۔ یقین ہے کہ یہ سود کا ہے، یقین ہے اگر کسی کو کہ بینکر کے گھر پر جو کھانا کھا رہے وہ سود ہی کا ہے، اس میں سود حرام کا پیسہ ملا ہوا ہے، تو کھانا حرام ہے۔ اب اس وقت ہمیں یا تو اللہ کی ناراضگی کو دیکھنا ہے یا اپنے دوست کی ناراضگی کو دیکھنا ہے، کس کو ناراض کریں، اللہ کو یا دوست کو؟ بہرحال اللہ بڑا ہے، دوست کی ناراض ہوتی ہے تو وہ ناراض ہوتا رہے، شاید اسی ناراضگی کی وجہ سے وہ حرام کا کام چھوڑ دے اور حلال کے کام میں آ جائے، اس میں بھی یہی مصلحت ہوتی ہے، اس کو بتانا تو ہے، اس کو کم از کم احساس ہوگا کہ میں حرام کام کر رہا ہوں۔ مچھلی کے بارے میں کیا آپ کو مچھلی کا ایک ہی قانون ہے کہ زندہ پکڑ کر کے مچھلی کو سمندر سے نکالا گیا ہے تو وہ حلال ہے، چاہے کافر نکالے چاہے مسلمان نکالے، وہ ایک ہی قانون ہے۔ اس میں جو ہے یعنی اس میں اگر باہر سے آئی ہوئی مچھلی ہے تو کھا سکتے ہیں، باہر سے آیا ہوا گوشت ہے تو نہیں کھا سکتے، کیونکہ گوشت میں ذبح کرنے کی شرط ہے، مچھلی میں ذبح کرنے کی شرط نہیں، فقط زندہ جو وہ پکڑ لی جائے کافی ہے بس انشاءاللہ۔ باہر کی کمپنیاں ہیں گوشت مڈل ایسٹ وغیرہ، یہ وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، حلال، تو اس کی تحریر پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ حلال کی تحریر جو ہے اس پر انسان کے اپنے یقین پر ہے، اگر کسی کو یقین آتا ہے کہ واقعاً انہوں نے مسلمان کے ذریعے سے ذبح کر کے بھجوایا ہے، اصل میں حلال ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حلال کس کو کہتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ حلال کیا، حلال کا مطلب مسلمان ذبح کرنے والا ہو، یہ کس کو بتایا جائے، یہ تو شرعی مسئلے جاننے والوں کو پتہ ہوتا خالی، ورنہ حلال کس کو کہتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، خالی ایسے حلال حلال کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو پھر بھی یقین ہو رہا ہے، اطمینان ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے حلال ہے۔ آپ نے ریسٹورنٹ کی بات کی کہ اگر کوئی ریسٹورنٹ جیسے پاکستان میں ریسٹورنٹ چل رہے ہیں کافر ملک کے وہ ریسٹورنٹ، لیکن یہاں جو اونر پاکستان کے پرچیزنگ وہ یہاں سے کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ گوشت کھایا جاتا ہے۔ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے۔ KFC میکڈونلڈز وغیرہ ہے، اگر پاکستانی اونرز ہیں اور پاکستانی کام کرنے والے پتہ ہے کہ وہ پاکستانی بازار سے لے کر آتے، یہ سب اطمینان ہو کہ پاکستانی بازار سے سامان آتا ہے اور پاکستان سے جو ہے وہ اپنا اندر سے کوئی جو ہے خود کافر ذبح نہیں کرتے ہیں، اگر اطمینان ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، یقین ہو گیا تو بس پھر اس کو جو ہے کھایا جا سکتا ہے، لیکن جب تک یقین نہیں ہے تب تک فورن کے ریسٹورینٹ میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیبر بردر کا مالک جو ہے وہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، وہ اپنی رائلٹی جو ہے وہ دے رہا ہے اپنے نام کی، جو اس کا نام یوز کر رہا ہے، وہ آگے اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، ماں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، تو پھر اس کی کیا ذمہ داری؟ ہاں بہرحال کوئی بھی کمپنیوں باہر رائلٹی دے یا کسی بھی طریقے سے کمک کر رہا ہے اسرائیل کی تو اس کمپنی کا مال استعمال کرنے کی اجازت نہیں، کوئی بھی طریقے سے اسرائیل کی مدد نہیں ہونا چاہیے۔
کس کے دکاندار؟ دکاندار کے پاس کوئی شخص گیا، ان کے پاس سود کی چیز، کس کے پاس؟ مشتری کے، خریدار؟ خریدار ہاں ہاں ان سے چیزیں لینا چاہتا ہے، دکاندار کو بھی یقین ہے کہ ان کے پاس حرام ہے، کیا وہ اس کی ہاں، دکاندار کو پتہ ہے کہ سود یا غصبی پیسے ہیں جو مجھے دیے جا رہے ہیں، اس سے سامان لے جا رہا ہے، تو دکاندار کی مرضی ہے، وہ نہ بیچے اس کو، وہ چاہے تو نہ بیچے، اور بیچے گا تو یہ خود حرام کا مال اس کے پاس آ جائے گا، ذمہ داری اس کی اپنی ہے نہیں۔ ہاں، اس لیے جو ہے مچھلی کے بارے میں ایک یہ یقین ہے کہ یہ قانون یہ ہے کہ جس کے جو چھلکا ہو وہ کھا سکتا ہے۔ ایک مچھلی کے بارے میں یہ سوچوں کہ چھلکے میں کاؤنٹ ہوتی ہی نہیں، صحیح، تو وہ اس کے اوپر یہ قانون چلے گا کہ منشا کے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے بھاری چھلکے ہوتے ہیں کہ یہ پانی کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، صحیح، باہر آتی ہے چھلکے نظر نہیں آتے۔ صحیح۔ اس بیس کے اوپر وہ مچھلی کو ڈائٹ ہونا۔ ہاں، مچھلی جو ہے اس کے اندر کچھ قسمیں ایسی ہیں جو اپنے چھلکے دریا ہی میں گرا دیا کرتی ہیں، وہ اس کے چھلکے باہر نہیں آتے ہیں، اتنے باریک چھلکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ وہی مچھلی ہے تو کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اطمینان نہیں ہو رہا تو ظاہر کو دیکھیں گے، اس پر چھلکے نہیں ہیں تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، پھر استعمال کرنے کی اجازت ہے، پھر استعمال کرنے کی اجازت ہے، اگر بازار میں پتہ نہیں کہ کون سی ہے تو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مچھلی تقریباً کرنا چاہیے، مشین کی طرح سے بعض مچھلی کو مار دیتے ہیں، بس پانی سے زندہ باہر آ جائے، پھر کسی طرح بھی مر جائے تو کافی ہے۔ مثلا کوئی اٹھا کر کے اسی مچھلی کو ذبح کر دیتا تو ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔